آج دوپہر کو بھی بعض لوگوں کی طرف سے یہ درخواست آئی تھی کہ حضرت کا کچھ تذکرہ کیا جائے، اور جنہوں نے نہیں بھی کی ہر ایک امید میں ہے کہ کچھ حضرت کا تذکرہ کریں۔ ظاہر ہے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تذکرہ کرنا ہوتا ہے، اور واقعتاً کچھ اس طرح کی باتوں کا تذکرہ کرنے سے دلوں کو اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم زخم پہ نمک ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سکون حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت کے بارے میں کیا تذکرہ ہو، 90 سال کی زندگی کن کن مراحل سے گزری، کن کن مشائخ سے تعلق رہا، ملاقاتیں ہوئیں، کیا کیا حضرت کا نظام اور کن کن سے کہاں کہاں استفادہ ہوا، پھر حضرت کی نظام، حضرت کی ترتیب، عجیب عجیب حالات ہیں۔ بہرحال تفصیلی حالات تو نہ یاد ہیں اور نہ وقت میں کوئی گنجائش ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ صرف تسلی کے لیے چند باتوں کا چونکہ دوپہر میں وعدہ کر لیا تھا، اس لیے تذکرہ کر لیتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو تحریر ہے، یقینی طور پر ولادت معلوم نہیں ہے، جو تحریرات میں ہے، اور حضرت اخیر میں جو ایک عرصے سے جس تاریخ کو استعمال فرماتے تھے وہ جولائی کی پہلی تاریخ 1935 عیسوی ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، یہ اندازہ ہے۔ اس اعتبار سے عربی تاریخ ربیع الاول 1354 ہجری بنتی ہے، 1354 بنتی ہے۔ ابتدائی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو وقت گزرا ہے عمر کا، وہ ہندوستان میں مانگرول، کاٹھیاوار کے علاقہ مانگرول میں جو چھوٹا سا گاؤں تھا، اس کے بعد پھیلتے یعنی گاؤں کے انداز کا تھا، بہت پرانے طرز کا۔ پھر تو ظاہر ہے ترقی ہوئی، کچھ تبدیلی آئی، پھر بھی یہاں کے لوگ اگر وہاں جائیں تو وہاں جا کر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ تو بہت پرانے زمانے کی کوئی جگہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے اخیر کے سالوں میں تبدیلیاں آئی ہوں، پھر بھی سادہ انداز ہے وہاں کا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ابتداً تبلیغی جماعت سے تعلق ہوا، مختلف حضرات سے ملاقاتوں اور تعلق کا سلسلہ تو رہا۔ دین کی طرف آنے کے اعتبار سے مقصد ہے بتانا کہ تبلیغی جماعت سے تعلق ہوا، اس کے ذریعے سے دین سے تعلق ذرا جوڑا، ورنہ وہاں مانگرول میں کوئی خاص ماحول نہیں تھا دینی اعتبار سے، اور بدعات وغیرہ بہت زیادہ تھیں۔ اصلاحی تعلق کے اعتبار سے ویسے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغی جماعت سے تعلق ہوا تو ایک مرتبہ سفر میں، تفریحی سفر تھا، سفر کے دوران کسی نے کہا کہ تم اس طرف جا رہے ہو سفر میں، تو وہاں ایک سہارنپور میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے ملاقات کر لینا، مولانا زکریا صاحب۔ ٹھیک ہے، ملاقات کر لی، گئے تھے، ملاقات کی، کچھ وقت گزارا، دل میں ایک عجیب تعلق محسوس ہوا اور عجیب دل کی کیفیت اس وقت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے خط وغیرہ لکھنے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہو گیا، اس سے تعلق بڑھ گیا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ فاصلے ہیں تو اچھا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اب فون نے ان کو اور بھی زیادہ گرا دیا کہ فون میں وہ بات نہیں رہتی، خط و کتابت میں جو بات ہے، جو ہمارے اکابر کے طریقے میں تھی، ظاہر ہے اس کی بات ہی مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خط و کتابت کا سلسلہ ہوتا تھا۔ بہرحال شیخ رحمۃ اللہ سے خط و کتابت جاری رہی۔ ایک مرتبہ چونکہ میڈیکل کے تعلیم چل رہی تھی، شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ میری چھٹیاں آ رہی ہیں
تو چھٹیوں میں وقت کہاں گزاروں، کس طرح کیا کروں؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ ہیں وہاں پر رائے پور میں، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس وقت گزار لو، اور آئندہ بھی جب ایسا موقع آئے تو ان کے ساتھ وقت گزار لینا، اور ہو سکے تو بیعت بھی ہو جانا۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح تعلق قائم کیا، اور وہ تعلق بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک مرتبہ 3 سال سے زائد عرصہ ڈاکٹر ہونے کے بعد اور بہترین جاب ملنے کے بعد، بہترین سب کچھ چل رہا تھا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور 3 سال سے زائد عرصہ ہر طرح کے کام سے فارغ رہے۔ جو ڈاکٹری کا کام تھا اس کو چھوڑ دیا، معالج ہونے کا جو کام تھا وہ چھوڑ دیا۔ 3 سال سے زائد عرصہ اس حال میں گزرا، بہت کچھ لوگوں نے سنایا بھی، ڈاکٹر ہے بیٹھا ہوا ہے کچھ کرتا نہیں، فارغ بیٹھا ہوا ہے کسی کام کا نہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں ایک تو جو مشکلات ہوں گی وہ ہوں گی، اور اس کے بعد یہ جملے جو تھے وہ بھی مشکلات پیدا کر رہے تھے، لیکن بہرحال استقامت کے ساتھ حضرت جمے رہے اور خوب استفادہ کیا الحمدللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم ہی سے حضرت نے ہی حکم فرمایا تھا کہ اب کام شروع کر دو، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے پھر کام شروع کیا تو پھر اسی کام کے سلسلے میں پھر مختلف جگہوں پر جانا ہوا، اسی میں بدر میں بھی کچھ عرصہ قیام رہا۔ عجیب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا انداز تھا، جیسے میں نے بتایا کہ وقت کے لحاظ سے ہم کتنی بات کریں گے اور کیا بات کریں گے۔ بدر سے مدینہ منورہ کوئی بہت دور نہیں ہے، گاڑی میں انسان جائے 1.5 گھنٹے میں آرام سے، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے گاڑی خریدنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ڈاکٹر ہیں، گاڑی خریدیں گے، گاڑی چلائیں گے تو ان کو کہیں اپنے اندر عجب اور بڑائی نہ آ جائے کہ اچھا میرے پاس گاڑی ہے۔ حالانکہ مدینہ منورہ آنے جانے میں بڑی سہولت رہتی، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی حکم پر عمل فرمایا۔ دوپہر کو سخت گرمی میں بس کے یا ٹرک جو بھی ہو اس کے انتظار میں روڈ کے پاس کھڑے رہتے تھے، آنے جانے والا اگر کوئی بٹھا لے تو بٹھا لے، کبھی چند گھنٹے انتظار کرنے کے بعد گرمی میں اگر کوئی لے جانے والا نہیں ملا تو دوبارہ گھر آ جاتے کہ آج کوئی ملا نہیں، ورنہ کوئی جانے والا مل جاتا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر چلے جاتے۔ اسباب تھے لیکن اجازت نہیں تھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تربیت کا ایک عجیب انداز تھا، اور خود حضرت نے بھی اپنے جو حالات لکھے ہیں اس میں بھی اس کی کچھ تفصیلات مل جاتی ہیں۔ کبھی سخت ڈانٹ ہوتی تھی اور ڈانٹوں کا سلسلہ ہوتا تھا، اور اس قسم کے خیر حالات، عجیب حالات سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا۔ کام لینے کے بھی عجیب واقعات ہیں جو مکاشفات ہیں، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو باتیں اس سلسلے میں ہوئی تھیں، کبھی انشاءاللہ پھر تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ یہ ایک طویل عنوان ہے، تو صرف دوپہر کو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کچھ اس پر بات کریں گے، اس لیے میں نے بات شروع کر دی۔ گزشتہ 11 مہینے پہلے، ہم کہہ سکتے ہیں 11 مہینے پہلے، 15 شعبان، جو عام طور پر ہم لوگوں کے یہاں روزے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، 15 شعبان کو حضرت کی عجیب طبیعت ہو گئی تھی۔ عصر کے وقت، عصر سے پہلے جب بیدار ہوئے تو عجیب کپکپی تھی، اور اتنی زیادہ کپکپی کہ وضو کرنا مشکل ہو گیا۔ وضو میں پورا جسم اتنا حرکت کر رہا تھا کہ وضو کرنا مشکل ہو گیا تھا، بہت مشکل سے وضو مکمل ہوا، اور حضرت کو کرسی پر لائے نماز پڑھنے کے لیے۔ حالت ایسی نہیں تھی کہ نماز پڑھ سکیں، عجیب سی حالت تھی۔ ہیٹر بھی سامنے رکھا گیا، اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کمبل وغیرہ اڑایا گیا، کچھ سکون ہوا تو یہ تھا کہ بس نماز پڑھ لے۔ تو خیر نماز پڑھی، لیکن حالت عجیب سی تھی۔ اس کے بعد پھر نماز پڑھ کے فارغ ہوئے
وہی حالت، عجیب سی حالت تھی۔ مغرب کے وقت تو بالکل ہی عجیب ہی حال تھا۔ بہرحال وہ حالت بڑی خطرے کی معلوم ہوئی۔ اس وقت تو حضرت کی طرف سے بالکل چونکہ پابندی تھی کہ مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، تو ہاسپٹل جا سکتے نہیں تھے، حضرت کی طرف سے ممانعت تھی کہ ہاسپٹل جانا نہیں ہے۔ بعد میں پھر جب معالجین نے دیکھا اور ظاہر ہے جب گھر پہ رہتے ہوئے جب چیک اپ وغیرہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اچھا وہ تو دل کا دورہ پڑا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کا یہ اثر تھا۔ علاج وغیرہ چلتا رہا۔ رمضان کا مہینہ بہت سو نے دیکھا، جو حضرات یہاں آئے تھے دیکھا تھا، بس عجیب سی حالت معلوم ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد صحت وہ پہلے والی نہیں رہی۔ 15 شعبان کے بعد سے جو بیماری کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد پہلے جو صحت تھی وہ دوبارہ عود کر کے تو نہیں آئی، فرق آتا رہا، اونچ نیچ ہوتی رہی۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قریب رہنے والوں کو خدمت کا موقع دے دیا۔ قریب رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع دے دیا۔ وہی بات کہ صرف مردوں کی خدمت میں شامل نہیں ہیں، بلکہ ان کی قربانیاں جن مردوں نے بھی خود اپنی خدمات پیش کی، اپنا وقت لگایا، مختلف اوقات میں آتے رہے، حاضری دیتے رہے، ان عورتوں کی گھر والوں کی بھی ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ پھر آخر گزشتہ ہفتے، ہمیں 1 ہفتہ ہو گیا، گزشتہ ہفتے یہی جمعہ کی رات تھی اور عشاء کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ وضو کے دوران عجیب سی حالت ہو گئی جو کہ ایک لحاظ سے خطرناک علامت تھی، اور وضو خود نہ کر سکے تو پھر جو خادم ساتھ تھے انہوں نے وضو کرا دیا۔ 2 لوگوں کے سہارے کرسی پر آئے، حالانکہ خود چلا کرتے تھے لیکن 2 لوگوں کے سہارے سے کرسی پر لایا گیا۔ ہمت نہیں تھی لیکن نماز پھر بھی پڑھی، اور ارادہ یہ تھا کہ کچھ لیٹا دیں، کچھ دیر آرام کرا دیں، لیکن حضرت کا ارادہ یہ تھا کہ نہیں، پہلے نماز، وضو بھی پہلے کیا، نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اب طبیعت ذرا ٹھیک ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے، کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اخیر میں بے ہوشی طاری ہوئی تھی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے، 2 لوگوں کے سہارے سے تشریف لے گئے تھے۔ یہاں پر بھی عشاء کی نماز میں ہم نے وہی بات دیکھی کہ 2 لوگوں کے سہارے سے عشاء کے لیے تشریف لائے، عشاء پڑھی۔ عام طور پر ایسی جب طبیعت ہوتی تھی تو اچھا، طبیعت میں چونکہ انتہائی ضعف تھا تو ایسے موقع پر یہ ہوتا تھا کہ اچھا چلو جمعہ سے پہلے، جمعہ کے رات میں ناخن وغیرہ کاٹنے کا، کبھی 2 ہفتے کبھی 3 ہفتے بعد یہ ترتیب ہوا کرتی تھی۔ ہاتھ کے ناخن عام طور سے ہر 2 ہفتے کاٹا کرتے تھے۔ تو اس وقت عام طور پہ ایسی طبیعت ہوتی تھی تو یہ ہوتا ہے چل ٹھیک ہے، اس ہفتے رہنے دیتے ہیں، آئندہ کاٹ لیں گے، لیکن پر میں ناخن کاٹنے ہیں، ناخن بھی کاٹ لیے۔ جمعہ کے لیے تیاری کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی شروع ہو گیا۔ رات میں طبیعت الحمدللہ ٹھیک رہی، اور چونکہ ذہن میں وہی اصلاحی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ تو رہتی ہی ہیں، تو رات میں جب بیدار ہوئے تھے جو پاس تھے ان سے سوال کیا، چونکہ وہ پاس بیٹھ کے پڑھ رہے تھے کوئی، تو ان سے سوال یہ کیا کہ سورہ کہف کب پڑھتے ہو، سورہ کہف کب پڑھتے ہو۔ بہرحال ہر ایک کے حال پر وہی کہ اچھا کہ یہ سورہ کہف پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ صبح فجر کے وقت پھر وہی طبیعت مناسب ہی تھی، ٹھیک تھی الحمدللہ، اور وضو کیا، خود ہی چل کے تشریف لائے، نماز پڑھی۔ بس اس کے بعد ظاہری طور پر تو طبیعت ٹھیک ہی لگ رہی تھی، لیکن ایک مرتبہ استنجا کے لیے اٹھے تو ایسا لگا کہ بس غنودگی کی عجیب سی کیفیت ہو گئی، اور 8:30 بجے تھے، فون آیا کہ فوراً آ جائیں۔ اس وقت جب پہنچا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اور بس ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سانس بند ہے، آواز بھی دی، کوئی جواب بھی نہیں، کوئی حرکت بھی نہیں، تھوڑی تھوڑی حرکت محسوس بھی ہو رہی تھی، تھوڑی تھوڑی حرکت محسوس بھی ہو رہی تھی، لیکن جیسے سانس جاری رہتا ہے وہ حالت بھی نہیں تھی۔ بہرحال 2 لوگوں نے اٹھا کر ان کو لٹا دیا،
اور لیٹنے کے بعد سانس جاری رہا، اتنے میں ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے. انہوں نے دیکھا اور بس وہ آخری سانس چلتی رہی. بے ہوشی کی حالت تھی، سانس آخری جو ہوتی ہیں عام طور سے بھاری ہوتی ہیں، آخری سانسیں تھیں، وہ چلتی رہیں. اور 9 بجے سے کچھ پہلے تک یہ سلسلہ رہا. 9 بجے سے کچھ پہلے یا تقریباً 8:50 کا وقت ہوگا. بالکل صحیح وقت تو ظاہر ہے اس وقت کسی کے اتنا خیال بھی نہیں رہتا. تو 9 بجے سے کچھ پہلے کا وقت تھا جب آخری سانس لیے اور اس کے بعد سانس رک گئی. یہ جمعہ کا دن صبح تقریباً 9 بجے کا وقت تھا. رجب کی 12 تاریخ اور انگریزی تاریخ کے لحاظ سے فروری کی 3 تاریخ تھی. اور اس کے بعد بس 1-2 جگہوں پر جو بات، ظاہر ہے آج کل تو سوشل میڈیا ہے، بات جو پھیلنی تھی ایسی تیزی سے پھیلی کہ لوگوں کے آنے کا سلسلہ اور فونوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اس دن تدفین وغیرہ کا انتظام نہیں ہو سکا. کوشش تو کی تھی کہ تاکہ جلد ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے اکابر کا، ہمارے مشائخ کا یہی طریقہ رہا ہے اور اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ جتنا جلد ہو جائے کر لیا جائے. اس دن تدفین کا انتظام نہیں ہو سکا. پھر پیر کے دن ہو سکتا تھا، لیکن الحمدللہ ہفتے کے دن انتظام ہو گیا. تو ہفتے کے دن کے لیے وہ تدفین کا نظم ہوا، لیکن ہفتے کے دن بھی دوپہر کے بعد. تو اس لیے جنازے کا وقت بھی اس طرح رکھا کہ آنے والے لوگ شریک بھی ہو سکیں، اور جنازے کے بعد اس وقت جب ہم قبرستان پہنچیں تو قبر بھی تیار ہو چکی ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تمام مراحل بہت آسانی سے حل کرا دیے. جنہوں نے جنازے میں شرکت کی وہ اس کا تعلق دیکھنے ہی سے تھا کہ اس علاقے میں اس طرح کا جنازہ، وہ اس کا تصور نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا. بہرحال بہت بڑی تعداد میں محبت کرنے والے حاضر ہوئے تھے، تعلق رکھنے والے حاضر ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کے آنے کو قبول فرمائے. محبت کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اصل چیز کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلا کر اپنے مشائخ کے ارواح کو خوش کرنے کی، خوش رکھنے کی، اور پھر آخرت میں ان کے ساتھ ملنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال اور ایسی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس طریقے پر چلتے رہیں، اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.